بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب سے، جو کہ چیئرمین اسپیس سائنسز جامعہ پنجاب ہیں، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زلزلہ آتا کیسے ہے، یہ سمجھا جا سکے کہ کن علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، یا زیر زمین ایسی کیا حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں زلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں زلزلے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، وہاں کس طرح کی تعمیرات کی جانی چاہیے، وہاں کس طرح کی احتیاط برتی جانی چاہیے۔ تو عامر محمود صاحب نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ اچھا، میں نے بھی ایسی انفارمیشن دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، زلزلے ہر سال کو 5 لاکھ کے قریب آتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں آتے ہیں، جاپان سے لے کے کینیڈا اور ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسٹ ریومرز ہیں۔ دیکھیں، ارتھ کویک فالٹ لائنز پہ آتے ہیں، فالٹ لائنز پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور ایسا یہ جو ریومرز ہیں نا، ریومرز پہ ارتھ کویکس نہیں آتے۔ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کا ٹائم فکس ہے۔ جب بھی کانٹیننٹل پلیٹس آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ ٹکراتی ہیں یا سلائڈ پاس کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے دور چلی جاتی ہیں، تو تینوں صورتوں میں وہاں پہ ہماری جو ایک حرکی توانائی ہوتی ہے وہ ہماری مخفی توانائی میں کنورٹ ہوتی ہے، اور جب وہ مخفی توانائی اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ریلیز ہوتی ہے۔ جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں، اور جب سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ کا زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ جو موجودہ ریومرز ہیں، ان کا بالکل تعلق نہیں۔ ترکی اور سیریا خود، اناتولیا جو کہ ترکی کا پرانا نام ہے، اس کے فالٹ زون کے بالکل اوپر واقع ہیں، تو اس کی موومنٹ ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے یہ بھی ریومرز پھیلائی ہیں کہ جی شاید امریکہ یا ویسٹ نے ہارپ ٹیکنالوجی یوز کی ہے۔ میں اس کو بھی انڈر لائن کرتا جاتا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے، جو کہ امریکہ چلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا۔ بھائی، ہارپ ٹیکنالوجی اول تو یوز نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سگنل پھینکا، 10 ٹائم سٹرونگر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آئنوسفیئر سے، جو کہ زمین کے اوپر 50 کلومیٹر سے 450 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اب جب وہاں سے وہ واپس آتا ہے سگنل، تو آپ اس کو اینگل دیتے ہیں جی اس ملک پہ فٹ کر دیں، وہ 10 ٹائم سٹرونگ ہوگا، اور وہاں کی جو ویک فالٹ لائنز ہیں جن پہ زلزلے آتے ہیں ان کو ٹریگر کرے گا۔ جب ان کو ٹریگر کرے گا تو وہاں پہ زلزلہ مصنوعی طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیو فالٹ وہ فالٹ ہے جس میں پچھلے 1000 سال میں ایک بھی زلزلہ آ جائے۔ تو آپ کے سامنے جو بلوچستان کا جو چمن فالٹ ہے، عربین سی سے جنریٹ ہوتا ہے اور کابل کے ویسٹ سے ہوتا ہوا جا کے جو آپ کا ہرات فالٹ ہے جو ایران سے آتا ہے اور وہاں پہ پمیر پہ جا کے ٹرمینیٹ ہوتا ہے، یہ دنیا کا خطرناک ترین فالٹ ہے، اور اس کی ہائیسٹ سلپ ریٹس ہیں، 25 سے 26 ملی میٹر پر ایئر یہ سلپ کر جاتا ہے۔ تو جتنا یہ فالٹ لائن سلپ کرے گی اتنی اس میں کنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی میں کنورٹ ہوگی، اور جب وہ ریلیز ہوگی تو بڑا بھیانک ارتھ کویک۔ آپ دیکھیں، چمن کے پاس 100 ایئرز میں 5 ارتھ کویکس ہیں، ہرنائی، زیارت، مچ، کوئٹہ، آوران 2015 میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ویری ہائیلی ایکٹیو فالٹ۔ دوسری طرف آپ چلے جائیں، گلگت سے نیچے 70 کلومیٹر جگلوٹ کا مقام ہے، جہاں پہ پاکستان کی 3 ماؤنٹین رینجز ملتی ہیں، اور ان 3 ماؤنٹین رینجز کے ساتھ دنیا کے 3 بڑے پلیٹوز ایسوسیٹڈ ہیں، جیسے کراکرم کے ساتھ ہمالیہ کے ساتھ دیوسائی پلیٹو ہے، کراکرم کے دوسری سائڈ پہ آپ کا تبتن پلیٹو ہے، اور ہندو کش کے ساتھ پامیر پلیٹو ہے۔ سو پامیر نمبر 1، دیوسائی نمبر 2، اور آپ کا تبتن نمبر 3 پلیٹو ہے۔ اب ان 3 پلیٹو میں سے ایک بھی پلیٹو کلیپس ہوتا ہے تو اس ایریے میں، جو کہ ایسی موڈ کنٹریز کی بیلٹ ہے، 14 ملک ہیں، جو اس طرف چائنا ہے، اس طرف پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو دنیا کی آدھی آبادی اس علاقے میں، اور 9.5 سے 10 کا ارتھ کویک آ جائے تو آپ سوچیں کہ کس لیول کی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان اور اس کے جو ناردرن ایریاز ہیں، ون آف دا موسٹ ایکٹیو، جو دنیا کے زیادہ سے زیادہ سائزمک زون ایکٹیو ہے، یہ ان کا حصہ ہے، اور پاکستان ولنریبل ہے، انڈیا ولنریبل ہے۔ یہاں پہ فیوچر میں ارتھ کویکس آتے رہیں گے، اور ایک بڑے ارتھ کویک کے ساتھ آئیں گے۔ اس کی ایک پہلی اگزامپل آپ کشمیر 2005 میں دیکھ چکے ہیں، 7.6 ویری ڈیڈلی، جس میں 80,000 جو لوگ تھے وہ مر گئے تھے، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب سیویئرلی انجرڈ تھے۔ تو پاکستان جو ہے وہ سائزمک بیلٹس کے اوپر ہے، کراچی سے لے کے گلگت تک۔ تو اینی تھنگ کین ہیپن، بٹ فکس ٹائم لائن، کوئی فریم ورک نہیں دیا جا سکتا۔ نیچرل ایونٹس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کی ولنریبلٹی کو اسیس کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، سائنٹیفکلی بھی اور فزیکلی جا کے آن گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل پاکستان میں
مستقبل میں ولنریبلٹی ہے کہ پاکستان میں ارتھ کویکس آئیں گے، مختلف شدت کے آئیں گے.